بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پریویس ویڈیوز میں آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ انسان کو تکلیف دینے کے لیے، درد دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جو ہے ہمیں ان سچویشنز میں صرف اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ ہماری اصلاح کر سکے، ہمیں سکھا سکے۔ تو اس ویڈیو کے بعد بہت سے لوگوں نے میرے سے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تو انسان سے اتنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس نے اگر ہمیں سکھانا ہی ہے تو بغیر تکلیف دیے بھی تو سکھا سکتا ہے، تو تکلیف دینا کیا ضروری ہے ہمیں؟ اللہ ہمیں ایسے کیوں سکھاتا ہے؟ تو ایک بہت ہی جنرل سوال تھا، تو میں نے سوچا اس پر جو ہے نا ڈیٹیل سے بات کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان سفر کرتا ہی کیوں ہے؟ انسان سفر صرف تب کرتا ہے جب وہ سچ کو ایکسیپٹ نہ کرے، سچ پر نہ چلے اور جھوٹ پر چلنا شروع کر دے، جب وہ اپنی جو اس کائنات ہے اس کے سچ کو نہ سمجھ پائے، اپنا جو وجود ہے اس کے مقصد کو نہ سمجھ پائے، جب وہ اپنی خواہشات پر چلنا شروع کر دے، انہیں کنٹرول نہ کرے۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان کا مائنڈ اگر اسے یہ کنونس کر لے کہ نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بضد ہو جائے کہ مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، تو پھر انسان سفر کرتا ہے اس کے بغیر، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتی انسان کے وجود کا۔ تو دیکھیں انسان جب بھی سچ پر نہیں چلے گا اس کو سفر کرنا پڑے گا۔ اور اب دیکھیں کہ سیکھنے کے عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلے سٹیپ میں جو ہے نا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس پوری کائنات کو علم سے بھر دیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہمیں سفر نہ کرنا پڑے، ہم اپنی خواہشات کو، اپنے زندگی کے مقصد کو سچ کے مطابق الائن رکھیں۔ اگر ہم سچ کے پیرالل جائیں گے، سچ کو، کائنات کے سچ کو سمجھیں گے، اپنے وجود کے سچ کو سمجھیں گے، اپنی جو ساری ضروریات ہیں ان کو سچ کے اوپر بیس کریں گے، تو پھر ہمیں سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جب انسان پہلے سٹیپ سے نہیں سیکھتا، علم حاصل نہیں کرتا، اس سے اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا، تو پھر انسان کو دوسرے سٹیپ میں سیکھنا پڑتا ہے، اور دوسرے سٹیپ میں انسان کو زندگی سکھاتی ہے، اور زندگی جب بھی سکھاتی ہے تو وہ بڑے تلخ طریقے سے سکھاتی ہے۔ اللہ دوسرے سٹیپ میں انسان کو مختلف پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اور ان مصیبتوں میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہی مقصد ہے کہ دیکھیں علم تو انسان کو لاجک ہی دے سکتا ہے نا، اور اگر لاجکس آپ کو پتہ بھی ہو اور آپ پھر بھی اس پر عمل نہ کریں تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو مصیبت میں یا مشکل میں ڈالنے کا مقصد اس کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو موٹیویشن دینا ہوتا ہے کہ وہ خود کو امپروو کرے۔ اب دیکھیں موٹیویشن دو طرح کی ہوتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پازیٹیو موٹیویشن جو ہے وہ تو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ باہر سے تو کوئی آ کر پیدا نہیں کر سکتا نا۔ آپ کے خود کے اندر شوق پیدا ہوگا علم حاصل کرنے کا، خود کو گرو کروانے کا، تو پھر ہی آپ جو ہے خود کو موٹیویٹڈ فیل کروائیں گے یا انسپائر کریں گے کہ آپ خود کو بہتر کریں۔ لیکن باہر سے کوئی آ کے آپ کو پازیٹیو موٹیویشن نہیں دے سکتا۔ اس صورت میں جب انسان خود کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی حرکت نہ کرے، تو اس میں پھر صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس کو مصیبت میں ڈالا جائے، پریشانی میں ڈالا جائے۔ اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان مصیبت میں ڈلتا ہے تو وہ کانشیسلی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس سچویشن میں کیوں ہوں، اللہ نے مجھے اس مصیبت میں کیوں ڈالا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھیں، وہ آج جس سچویشن سے گزر رہا ہے، کیوں گزر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے سچ پر عمل نہیں کیا، ہم نے سچ سے سیکھا نہیں، اور آہستہ آہستہ ملک کی یہ حالت ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اب آپ سٹیپ 2 میں چل رہے ہیں۔ سٹیپ 1 میں آپ نے علم حاصل کرنا تھا اور اپنے ملک کو امپروو کرنا تھا، نیشن ہم نے اپنے ملک کو بنانا تھا، اور دوسری نیشن بنا رہی ہیں لیکن ہم نے نہیں بنایا۔ اب ہم سٹیپ 2 میں انٹر ہو چکے ہیں، جس میں اللہ ہمیں مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ڈال رہا ہے۔ جب قوم کے خود کے اوپر تکلیف آ رہی ہے نا، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ کھاتا ہے تو وہ لگاتا بھی ہے، اس طرح کے لیڈر تو ہم سلیکٹ کرتے رہے۔ لیکن اب جب خود کی زندگیاں مشکل ہوئی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے، بجلی کے بلوں پر جو اتنا زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ابھی تو پتہ نہیں اللہ نہ کرے کیا کیا ہوگا، کیونکہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر مصیبتیں، قوم کے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، تو اب وہ موو کریں گے، اب وہ اکٹھے بھی ہوں گے، کیونکہ اب تکلیف پہنچ رہی ہے۔ علم تو انسان کو بتا ہی رہا تھا نا کہ کرپشن ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جس طرح کی حکمرانی یہ لوگ کر رہے ہیں بغیر کسی چیک کے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ کئی لیڈر ہمارے پاس آئے جنہوں نے ہمیں کہا کہ کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے کسی لیڈر کے لیے کھڑے نہیں ہونا، کسی پارٹی کے لیے کھڑے نہیں ہونا، لیکن ہم نہیں کھڑے ہوئے۔ اب جب تکلیف آئی ہے، اذیت آئی ہے، اور آتی رہے گی، جب تک ایک قوم جو ہے اپنی حالت بہتر نہیں کرے گی، یہ آتی رہے گی، اور پھر مصیبت اور تکلیف جو ہے وہ ایک قوم کو کھڑا کرے گی، اس کو مجبور کرے گی کھڑا ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو اس تکلیف کو آپ اتنا برا مت سمجھا کریں، یہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو پش کرتی ہے صحیح کام کرنے کے لیے،
और दूसरा सवाल ये है कि जो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह ने मुझे ही ये तकलीफ़ों में क्यों डाला है। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझें कि ये दुनिया जो है ये जज़ा और सज़ा के लिए अल्लाह ने बनाई ही नहीं है, वो तो अगली दुनिया होगी। इस दुनिया की जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, वो सिर्फ़ तब तक ही सज़ा है जब तक इंसान खुद उन्हें सज़ा समझता है। अल्लाह का मकसद ये नहीं है। अल्लाह तो सिर्फ़ आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ कि जब आप इंसान जो है किसी मुश्किल सिचुएशन से गुज़रता है तो ऑब्वियसली तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप खुद को काम करें और ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या कमियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं या क्या पैगाम है जो अल्लाह आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो अपनी उन कमियों को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें और उनको इम्प्रूव करें और इन सब से सीखें।